اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے. گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے. تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی. تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے. لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا. بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں. اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو. یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہتے بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا. تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان، ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے. بھائی مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھئی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں.
انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی, اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, تو صحت برباد ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے, وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عام ہی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے؟ تو پتہ چلتا ہے بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتے داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا
اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے. میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا. خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت. لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پر بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹیمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں بہت زیادہ رہے ہیں, وہ ایک بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا, ایک ورکشاپ کروا رہے تھے وہ, اس میں انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو شرابی لوگ فلموں میں نظر آتے ہیں نا, حقیقت میں ایسے بولو بھائی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں یو ایس اے کی پولیس میں رہا ہوں, تو فلموں میں جو شرابی کا وہ دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. صحیح ہے نا. لیکن جو سچی مچی کے شرابی ہیں, ان کی جب پی کے نکلے ان کی کنڈیشن دیکھو تو انسان پناہ مانگتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے یہ. اور یہ میں نے بھی جب میرے ملکوں میں سفر ہوئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم تھائی لینڈ میں کہیں جا رہے تھے, تو اتوار کی رات تھی نا, اتوار کی رات کو وہ لوگ انجوائے, ہمارے ہاں دیکھو ویکینڈ کو انجوائے کرتے ہیں مدنی مسجد جا کے, چلو جی آج حاجی صاحب کا بیان سن کے آؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا یار, 10 برائیوں کے باوجود. محرم کی 3 چھٹیاں آ رہی ہیں, سروزے پہ نکل لو. محرم کی چھٹیوں میں نکلتے ہیں نا لوگ کہ جی ویسے تو ٹائم نہیں ملتا, تو چلو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ساحل پہ چلے جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں, انہوں نے کوئی اپنی کہیں پنجاب کی نا فیملی کی ویڈیو کسی گورے کو دکھائی جو شادی میں ناچ رہے ہیں. تو ہم تو اسی پہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کہ بھائی ناچ رہے ہیں یار, کتنی بری بات ہے. تو گورے کو اس پہ ہو رہا تھا, اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ کہہ رہے یہ شراب نہیں پی انہوں نے. یعنی گورے کا خیال یہ تھا یہ پی کے ناچ رہے ہیں. تو ہمارے وہ دوست میرا شاگرد ہے, اس نے کہا کہ ان میں سے ایک نے بھی پی نہیں ہے, اور یہ معاشرے کے لبرل ترین لوگ ہیں. صحیح ہے نا, جو مذہب سے بالکل دور ہیں, جن میں مرد بھی ناچ رہے ہیں عورتیں بھی ناچ رہے ہیں. تو گورے کو یہ نہیں تھا مخلوط ماحول, توبہ توبہ, یہ تو ان کی ڈکشنری سے ہی نکل چکی ہیں چیزیں. وہ یہ تھا, گورا پوچھ رہا تھا انہوں نے تو شراب پی بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنے خراب نہیں ہیں, بغیر پیے ناچ رہے ہیں. تو اس پہ اس گورے نے یہ اشکال کیا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. یعنی بغیر پیے یہ خوشی سے ناچ رہے ہیں, کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ غم بھلانے کے لیے پینا ضروری ہے, اور غم اتنے جب کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو وہ ناچ نہیں سکتا. اور یہ بھی لازمی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنے غم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مقدمات اس نے خود فرض کیے.
تو اس نے سوال یہ کیا کہ یار یہ بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں, اتنے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا, اس شاگرد سے, دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. تو کہنا کہ ایسا طبقہ بھی ہے جو ناچے بغیر خوش ہے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو ان کے ہاں یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ بغیر ناچے نہ ڈرامے نہ فلمیں, ویسے ہی مدنی مسجد جا کے خوش ہو رہے ہیں یار ہیں. ویکینڈ کو انجوائے کیسے کر رہے ہیں, محرم کی چھٹیوں میں سہ روزے کی جماعتیں, اس پہ خوش ہیں. 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے خوش ہو گئے. ان کی خوشی مصنوعی ہے, خوش ہونے کے لیے ان کو ناچنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خیر جلدی سے موضوع سمیٹوں, یہ گھڑی بھی 7:45 بجا رہی ہے. اب دیکھو میں تو 12 گھنٹے اور کھینچ لیتا بیان. یہ تو شکر ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ گھڑی کیا ہے, سامنے والی گھڑی خراب ہے, اب اس میں دیکھنا پڑے گا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام, ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے, عمل کو مزین, برے عمل پہ خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو, اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھ دیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے, وہ اندر جاؤ گے گھسو گے تو پتہ چلے گا گند ہے. تو شیطان بھی پٹیاں پڑھاتا ہے, شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لے کے تھوڑا سا کیا ہوگا, سٹریس ختم ہو جائے گی, ہر وقت کی ٹینشن. تو یہ نہیں پتا بھائی صاحب تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہے تو 10 پہلے تھی, یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی بلکہ ایک اور ٹینشن, اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے. پہلے 10 غم تھے, 10 غم میں ایک جاب لیس ہونا, ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا اور عاملوں کا پیسے کھا جانا, صحیح ہے نا, گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا, سر پہ بال نہ اگنا, اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شوگر کا مسئلہ. یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے. محلے میں عزت نہ ہونا. اب شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی, ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے, اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں. تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے, سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. میں ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا, ایک بڑے زبردست, میں نہیں اب کمپنی کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے منع کیا تھا. تو سلام دعا نکل آئی تو ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی جہاز میں نا. تو وہ انہوں نے بڑے دلچسپ واقعات سنائے. میں نے کہا یار یہ جہازوں کے حادثات کے واقعات, میں نے کہا یار یہ اتنا زیادہ غیر ملکی ممالک میں سیکیورٹی ہے تو وہاں جہاز کے تباہ ہونے کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, تو وہاں تو جہاز تباہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی. تو وہاں کیوں ہو جاتا, ترقی یافتہ کنٹریز میں کیوں ہوتا ہے, وہاں بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کچھ واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ پائلٹ نے زیادہ پی لی تھی, حالانکہ چیک اپ ہوتا ہے ان کا, لیکن وہ چیک اپ ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ آدمی, بھائی چیک اپ جس ڈاکٹر نے کیا 2 بوتلیں اس کو بھی دے دو, نکل لو, اس میں کیا خیال ہے؟ اب ان چیزوں پہ گرفت ممکن تھوڑی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کھلا پلا کے. تو وہ زیادہ پی لی, اس سے وہ پائلٹ بہک گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں اتنی نا, انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پائلٹ اتنی ٹینشن میں تھا کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا. تو اس نے کہا اکیلے مناسب نہیں ہے, قوم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ یا کوئی قوم سے کوئی پھڈا ہو گیا ہوگا, کیا ہوگا وہ جہاز میں. بہرحال اس نے کیا کیا, جہاز کا رخ نیچے کر کے اور وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ کچھ سنگا دیا یا کیا کیا, مجھے پورا واقعہ کئی سال پرانا انہوں نے یہ واقعہ ہے. اور وہ نکل لیے واش روم میں, واش روم میں جا کے کنڈی لگا دی, جہاز جا رہا ہے, اب پبلک چیخ رہی ہے بھائی نکالو اس کو باہر, لاک کر دیا ہے, کیا کر دیا واللہ عالم. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے.
مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے, ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا, تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا, کتنی بڑی برائی ہے, خود بھی مر رہے ہو, لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو, لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی مرنے کے بعد, ختم تھوڑی ہوگی, اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے, جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا. مجھے ایک دفعہ بلڈ پریشر کی مشین چاہیے تھی اوریجنل کے چکر میں پورا کراچی پھرا ہوں میں, بالآخر ہر جگہ گئے, بڑی مہنگی ملی, مہنگی. میں نے کہا یار مہنگی کو چھوڑو, اوریجنل ہو, ڈیجیٹل مشین جو ہے نا. تو ایک شاپ پہ گئے, اس نے کہا یہ آپ چونکہ مفتی صاحب ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ سچی مچی کی اوریجنل جاپان کی. تو ہم ابھی لینے ہی لگے تھے کہ پڑوسی نے آنکھ ماری نا مجھے, جو وہاں قریب میں تھا نا, اس کے پاس گیا, اس نے کہا اوریجنل نہیں ہے. اس نے کہا یہی میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں دی کہ آپ کے بیان سنتے ہیں ورنہ ہم بھی یہی لوگوں کو پہنا رہے ہیں, لیکن آپ کے چونکہ بیان سنتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, کچھ بھی لکھ دو کسی کے اوپر. تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں جاب کرتا ہوں, میرا بزنس ہے کپڑے کا نا, تو میں بیچتا ہوں تو مجبوراً کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل اس کے بغیر بزنس نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر لوگوں کو بھی بتا دو کہ چونکہ بزنس نہیں چل رہا تو تم جب لوگوں سے کوئی چیز خریدو تو ان کو بتا دو کہ تم بھی مجھے جھوٹ بول کے بیچا کرو, کیونکہ بزنس تمہارا بھی نہیں چل رہا, صرف تم ہی اکیلے ٹھیکیدار تھوڑی ہے دنیا میں جس کا بزنس چلنا چاہیے. بھائی تم اپنے لیے بھی لوگوں کو اجازت دے دو کہ میں چونکہ جھوٹ بول کے بیچتا ہوں اس لیے کہ سچ بول کے کاروبار ممکن نہیں ہے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن کا کاروبار نہیں چل رہا وہ تمام ٹوپیاں مجھے پہنایا کریں آئندہ سے. تو جو دوسرے کے لیے جب جھوٹ, یہ دلیل دوسرے کے حق میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس پہ الزام لگائیں گے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب خود بولنے کی باری آئے گی تو بولیں گے یار اس کے بغیر بزنس ہوتا نہیں ہے. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ, ہم ماڈرن ہیں, آزاد ہیں, کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی, مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہیں تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں. او بھائی, مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں. بربادی آپ کی ہے, تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ نا, خوبصورت خوبصورت. تو موضوع میرا کچھ اور تھا, بات کہیں اور چلی گئی, جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا, اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا, وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں, یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر, اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا, تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا. کتنے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں, اسٹریس ہر آدمی کی بیماری ہے, ہر آدمی کی, ہر دوسرا آدمی کس میں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے مفتی صاحب ایک عجیب ٹینشن ہے, نیند نہیں آتی, پریشان ہوں. میں نے کہا کیا وجہ پر؟ کہہ رہے وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے سب کچھ صحیح ہے پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے. تو دنیا سے دل لگا لیا, محبت دنیا سے کر لی, حالانکہ مسافر خانہ ہے, تو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی آپ بزنس کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ غریب آدمی تھے, جھونپڑی تھی آپ کے پاس, بزنس کلاس میں لا کے آپ کو کسی نے بٹھا دیا ایئر کنڈیشن روم, اور بٹن دبا رہے ہیں, وہ آ رہا ہے مٹی والے چاول لے کے,
وہ آتا ہے اکثر, میں نے وہی مٹی والے چاول ہی نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, بزنس کلاس کی بات کر رہا ہوں. وہ بریانی لے کے آیا, بریانی کے نام پہ ایک دھبا دیا اس نے آپ کو, وہ بریانی نہیں ہوتی جو شاید اب نئی ٹرینوں میں کچھ آ گئی ہو, تو وہ آپ کو اب اتنا مزہ آنے لگا کہ اب آپ کو اس ٹرین کے ڈبے سے محبت ہو گئی ہے بھائی, کہ یار یہ تو بڑا زبردست اے سی روم ہے اور ماشاء اللہ واش روم بھی بڑا صاف ستھرا, اب آپ کو اس سے محبت ہو گئی. اب آپ بڑی ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنا آپ نے شروع کر دیا. لیکن آپ کو یہ احساس مسلسل کھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لاہور پہ ٹرین کیا خیال ہے رک جائے گی اور مجھے وہاں سے پھر اب دوبارہ اسی جھونپڑے میں جانا ہے جو میں لاہور چھوڑ کے آیا. اب آپ کو جب ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن آپ کی پیدا کرتا ہے نا, کہ بھائی یہ ڈبہ ہے, ٹرین کی بوگی ہے, اس سے دل لگانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ تو مسافر خانہ ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ سے جن لوگوں نے دل نہیں لگایا میرے بھائی, جو دنیا سے جب انسان دل لگائے گا تو وہ ٹینشن ہے اس کا مقدر ہے, وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا, وہ گولیاں کھا کے خوش ہوگا بس. تبھی دیکھو نا ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کھایا جا رہا ہے. ہمیں تو گٹکے کا نام یاد ہو گیا, اب تو وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں, مین پوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, سگریٹ, اور جو چائے پیتے ہیں وہ سارا دن پھونک رہے ہیں چائے, ہر وقت چائے چاہیے ان کو کیونکہ بور ہونے لگتے ہیں بھائی, نہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی, تو پھر چلو چائے ہی ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے ملازمین آفس میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا نہیں ہے, تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کو چائے چاہیے. گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں, جب بھی جائیں گے وہ چائے یا تو منگوا رہے ہوں گے یا پی رہے ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے, تو چائے 24 گھنٹے چائے پیتے رہیں گے, پیشاب ہر تھوڑی بار میں پیشاب آ رہا ہے جی. تو یہ سب اس کی علامتیں کہ آپ اوپر سے جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, آؤٹ ہو چکی ہے. اوپر کی سیٹنگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ آؤٹ کروں گا میں لازمی, وہ اس لیے کہ جب تم میری یاد سے اعراض کرو گے تو اوپر کی سیٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. علماء کہتے ہیں نا, دل یہ تمام پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو بادشاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھنگی چمار کو فوکس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دیتے ہیں, باقی جسم کے پارٹس کو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں سب صحیح ہوگی, باڈی پورا فٹ فاٹ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن دل میں اپنے قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو صحیح سمت میں لے کے جائے.